جب میں اسے دیکھتی ہوں تو نظروں ہی نظروں میں میرے دل کی ہر بات اس کے دل میں اتر جاتی ہے۔ ماہم نے یقین کامل سے جواب دیا تھا۔ اشال نے سنا تو ہلکا سا کہکا لگایا، مجھے تو تم جولیٹ جیسی لگ رہی ہو۔ مزمل کی خبر لیتی ہوں، وہ رومیو ہے کہ نہیں؟ اشال نے یہ کہا اور مزمل کا نمبر ملا دیا۔ بیپ ہو رہی تھی۔ اشال نے موبائل کا اسپیکر اوپن کر دیا۔ ہیلو، مزمل نے کال ریسیو کی۔ مزمل، میں اشال بات کر رہی ہوں۔ اشال کون؟ اشال انصاری۔ اشال نے انصاری پر زور دے کر کہا۔ جی اشال فرمائیے۔ مزمل نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ میں ماہم کے پاس گئی تھی ان کی طبیعت کا پوچھنے کے لیے۔ اشال نے اتنا کہا اور خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف سے بھی خاموشی تھی۔ مزمل، ہیلو مزمل، آپ سن رہے ہیں؟ میں ماہم کے پاس گئی تھی۔ میں جان چکا ہوں آپ ماہم کے پاس گئی تھی، مزمل نے سرد لہجے میں دھیرے سے کہا۔ اس کی خیریت نہیں پوچھیں گے؟ اشال نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ آپ تو ایسے ریلیکس ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ماہم کا آپریشن ہوا ہے۔ اشال، آئی نو، ماہم کا آپریشن ہوا ہے، مزمل نے بے فکری سے جواب دیا۔ میں کنفیوز ہوں، یہ کیسی محبت ہے؟ اشال نے حیرانی کے ساتھ ہلکا طنز بھی کیا۔ اشال، سوری ٹو سے، میں نے آپ سے کب کہا کہ میں ماہم سے محبت کرتا ہوں؟ اور جہاں تک اس کی طبیعت کے پوچھنے کا سوال ہے، مجھے پتا ہے وہ اب بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ اشال نے جلدی سے پوچھا، ماہم کی طرف دیکھتے ہوئے۔ بتایا تو کسی نے نہیں، بس میرا دل مطمئن ہے۔ اشال بی بی، میں کچھ مصروف ہوں، مزید بات نہیں کر سکتا۔ ماہم کی نیکسٹ منتھ شادی ہے، اشال نے جلدی سے بڑی خبر دی۔ بریکنگ نیوز کا شکریہ، میں جانتا ہوں، مزمل نے سنجیدگی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ اشال نے ماہم کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر بھی اطمینان تھا۔ انگیجمنٹ رنگ تم نے شمہون کی پہنی ہے، کمٹمنٹ مزمل سے، اشال نے قدرے خفگی سے کہا۔ اتنی ہی نرمی سے ماہم نے جواب دیا۔ اشال، نہ تو میں نے اپنی مرضی سے منگنی کی انگوٹھی پہنی ہے اور نہ ہی کسی سے محبت کے وعدے کیے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ مجھے مزمل سے محبت ہو گئی ہے۔ نہ تو میں شادی سے انکار کر سکتی ہوں اور نہ ہی اپنی محبت کا اظہار۔ جو قسمت میں لکھا ہوگا ہو جائے گا۔ ماہم نے کھلے لفظوں میں مزمل بیگ کی محبت کا اقرار کر لیا تھا۔ اشال باجی، حکیم چچا آپ کو لینے آئے ہیں، مومنہ نے آ کر اطلاع دی۔ اشال اپنے بستر پر لیٹی ہوئی مزمل اور ماہم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ ان دونوں کے تصور میں گم تھی، خیالوں ہی خیالوں میں وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ ٹویٹر، انسٹاگرام، واٹس ایپ، فیس بک، نہ جانے کیا کیا رابطوں کے لیے انسان نے ایجاد کر۔ یہ دونوں کمبخت پھر بھی ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کرتے، سال سوا سال سے بس ایک دوسرے کا فیس ہی دیکھے جا رہے ہیں۔ اشال اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہونے کے باوجود اس نے دانت پیستے ہوئے دھیمے سروں میں خود کلامی شروع کر دی۔ پاگل ہیں دونوں، پاگل۔ سال 2020 شروع ہونے والا ہے اور یہ دونوں 1857 والی محبت کر رہے ہیں۔ ماسٹر جا کر اگر کسی کو یہ کہانی سناؤں تو لوگ کہیں گے چل جھوٹی، میں 1000 کوشش کر لوں، مزمل کبھی بھی ماہم کا نہیں ہو سکتا۔ شمہون یہ کبھی نہیں ہونے دے گا۔ ماہم میری فرینڈ ہے، میں اس کے ساتھ تو ہوں، مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں مزمل کو بتا دیتی ہوں کہ شمہون کتنا خطرناک آدمی ہے۔ اشال بیٹی، دودھ پی لو۔ اشال نے پلٹ کر دیکھا، حکیم صاحب دودھ کا گلاس تھامے اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ اشال نے تکیے کے پاس سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور جلدی سے اسے اوڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ معاف کرنا بیٹی، دروازہ کھلا تھا، میں بغیر دستک دیے اندر آ گیا، حکیم صاحب نے اشال کی بوکھلاہٹ دے کر کہا۔ ابا، میں خود سے لے لیتی، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ اشال نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اشال بیٹی، بڑوں کی بات، آملہ اور ہڑیر کھانے کا اثر ہمیشہ بعد میں ملتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا، مزمل کا یہاں آنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہڑیر کی طرح حقیقت بھی اکثر کڑوی ہوتی ہے۔ مجھے پتا ہے تم یہ چاہتی ہو کہ ماہم اور مزمل کی شادی جیسے بھی ہو بس ہو جائے۔ غلط تو غلط ہے اشال، تم نے ثابت کرنا ہے کہ تم حکیم عاقل انصاری کی بیٹی ہو، نعمان لغاری کی نہیں۔ پیٹ درد کی پھکی تو میرے پاس ہے، تم کھا لو یا پھر تمہاری سہیلی۔ بیٹی، دل کے درد کی پھکی میں لاکھ کوششوں کے باوجود نہیں بنا سکا۔ ماہم میرے مرحوم دوست ماسٹر محمود کی بیٹی ہے، دوسری طرف مزمل بھی اپنا ہی بچہ ہے۔
کچھ فیصلے وقت کرتا ہے، تم بھی انتظار کرو اگلے مہینے تک۔ اگلے مہینے کی 21 تاریخ طے پائی ہے۔ حکیم صاحب نے اشال کو دودھ کا گلاس تھمایا اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، کیا کروں؟ وہ اپنی دادی کے سامنے بے بسی کی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ پچھلے 1 سال میں آج پہلی بار اس نے اپنے دل کی بات اپنی دادی سے کی تھی۔ محبت بڑے مہنگے داموں ملتی ہے مزمل بیٹا، اور موت مفت میں، دادی نے افسردگی سے جواب دیا۔ میں تو دام دینے کو بھی تیار ہوں، یہ سمجھ نہیں آ رہا دام دوں تو کس کو دوں۔ مزمل نے اضطراب کے عالم نے اپنی کنپٹیوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ مزمل بیٹا، محبت کے دام ادا کرنا دولت کے بس کی بات نہیں، محبت تو زندگی سے خراج مانگتی ہے۔ دادی نے اپنی گالوں پر سے اشکوں کو صاف کیا۔ تو بتائیں نا، کیسے اپنی محبت حاصل کروں؟ میں تو زندگی سے خراج دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے مزمل کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ ممتاز بیگم نے دیکھا تو مزمل نے کہا، ادھر آؤ میرے پاس۔ مزمل اپنی دادی کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ دادی نے اسے گلے لگایا اور شفقت سے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، تم نے آج بات کی ہے، میں تو کب سے یہ سب کچھ جانتی ہوں، دادی نے کہا۔ مزمل کے سنجیدہ چہرے پر حیرت بکھر گئی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ مزمل نے فکر مندی سے عجلت میں پوچھا۔ اشال نے، دادی نے خبر دینے والی کا نام بتایا۔ یہ سن کر مزمل کے چہرے پر تاثرات ایک لمحے میں بدل گئے۔ اس نے روکھے لہجے میں کہا، اشال؟ مزمل اشال کا نام لیتے ہی اپنی دادی کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بغیر کچھ کہے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اپنے بیڈ روم میں پہنچ کر اس کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ اشال نے دادوں کے علاوہ جانے کس چیز کو بتایا ہوگا؟ اس طرح تو ماہم بدنام ہو جائے گی۔ یہ خیال آتے ہی اسے ایسا لگا جیسے اس کے دل میں کسی نے میخیں گاڑ دی ہوں۔ میں نے بھی اس دن سے اشال سے تلخ لہجے میں بات کی تھی، اسے خود کے ضمیر نے یاد کروایا۔ کہیں اشال؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ تو ماہم کی بیسٹ فرینڈ ہے، وہ ایسے تھوڑی کرے گی۔ اس کے دماغ کے اندر ہی اندر جنگ چل رہی تھی۔ دل کو میخوں کے گھاؤ سے ہوش آیا تو وہ کہنے لگا، مزمل صاحب فکر نہ کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ دل کی تسلی سے اسے کچھ راحت ملی تھی، پھر بھی اس کی زبان پر شک کی وجہ سے ایک نام تھا، اشال۔ اشال، ایک بات بتاؤ، تمہیں کیوں اتنی فکر ہے میری اور اپنے رشتہ دار کی؟ ماہم نے جانچتی نظروں سے اشال کو کریدا تھا۔ کیوں ہے فکر؟ ایک کفارہ ہے اور دوسرا احسان، اشال نے کھوئے ہوئے جواب دیا۔ دوستی میں کوئی احسان نہیں ہوتا، ماہم نے غور سے اشال کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ ٹھیک کہا تم نے، میں تو صرف کوشش کر رہی ہوں جو تم نے میرے لیے کی تھی۔ میں تو ابا سے شاید بات بھی نہ کر سکتی، تم نے انہیں ایگری کر لیا تھا۔ مجھے تو خواب ہی لگتا ہے کہ میرا نکاح ہو گیا ہے، وہ بھی اس سے جسے میں نے چاہا۔ حارث بھائی سے بات ہوتی ہے؟ ماہم نے پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے جلدی جلدی انگریزی بولنا سیکھ لو، جلد ہی تمہیں بلا لوں گا۔ اشال کے چہرے پر خوشیوں کا جھرنا بہنے لگا۔ ماہم تمہاری شادی سے پہلے تو میں مانچسٹر کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ ماہم یہ سن کر خاموش ہی رہی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سنگھار میز کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ ماہم کی بلی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ ماہم نے آئینے میں اپنی آنکھوں کو دیکھا جن میں نیند کی بھوک تھی۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، ابھی تمہارے سٹیچز بھی نہیں کھلے۔ کیا تمہیں درد نہیں ہو رہا ہے؟ اشال نے علیمی سے پوچھا تھا۔ اتنی ہی بے فکری سے ماہم نے سنگھار میز کے سامنے بیٹھے ہوئے نفی میں گردن ہلا دی۔ درپن سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی صورت ہی دکھا سکتا ہے، اس کا درد نہیں۔ ایک دفعہ حارث نے کہا تھا، اشال آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی ماہم کے عکس کو دیکھ کر کہہ رہی تھی، تم کس درد کی بات کر رہی ہو؟ ماہم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ درد جو تمہارے دل میں ہے اور اس وقت تمہاری آنکھوں میں خون بن کر اتر آیا ہے۔ آئی سوئر تم اب بھی رو دو تو خون کے آنسو ٹپکیں گے تمہاری ان خوبصورت آنکھوں سے۔ مسز حارث ملک، احسان تو تم میرا چکا ہی رہی ہو، یہ کفارہ کس کا ادا کر رہی ہو؟ ماہم نے شعوری طور پر موضوع بدلا۔ وہ پھر کبھی بتاؤں گی۔ اشال نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ تم ہر بات کو پھر کبھی تک کیوں لے جاتی ہو؟ ابھی کیوں نہیں؟ ماہم کافی دیر اشال سے نظریں ملانے کی کوشش کرتی رہی، مگر اشال نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ مجھے خوشی بھی ہے اور گلہ بھی۔ خوشی اس بات کی کہ تم نے کبھی اپنے والدین کو برا نہیں کہا۔
گلا اس بات کا کہ میں ساری زندگی یہی سمجھتی رہی کہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ اشال، مجھے احسان کا بدلہ نہیں چاہیے، اور جہاں تک اپنے والدین کے گناہوں کے کفارے کی بات ہے وہ تم پر بنتا ہی نہیں ہے۔ جو تمہارے والدین نے مزمل کے ساتھ کیا وہی کچھ اس کے والدین نے تمہارے ساتھ بھی تو کیا تھا، پھر کفارہ کیسا؟ حکیم چاچا نے چند دن پہلے ہی مجھے یہ سب کچھ بتایا تھا۔ اشعال کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوف نے دستک دی، دوسرے لمحے ہی اسے حکیم صاحب کا خیال آ گیا۔ وہ کہنے لگی، ماہم، ابا کہتے ہیں کہ انہیں مجھ پر فخر ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر انکل زندہ ہوتے تو وہ تم پر زیادہ فخر کرتے۔ ایک بگڑا ہوا شخص جو تم سے منسوب ہے، تم صرف اسی لیے اس سے شادی کر رہی ہو کہ تمہارے مرحوم باپ کی زبان کا سوال ہے۔ میں نے اپنے زندہ پیرنٹس کو خود کی نظروں میں مار دیا اور تم اپنے مرحوم باپ کو زندہ رکھے ہوئے ہو۔ اشال کے موبائل پر میسج کی بیپ ہوئی۔ اشال نے میسج پڑھا، یہ دیکھو تمہارے اس کا میسج ہے۔ اشال اپنی جگہ سے اٹھی اور ماہم کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ موبائل اس کے سامنے کیا، میم کے نام سے ایک نمبر سیو تھا۔ کین آئی کال یو؟ میسج یہ تھا۔ ماہم نے پڑھا۔ اشال نے آنکھوں سے پوچھا۔ ماہم نے بغیر کسی جواب کے موبائل اشال کی طرف بڑھا دیا۔ یس۔ اشال نے موبائل پکڑ کر جواب ٹائپ کر دیا۔ 1 منٹ کے اندر اندر مزمل کی کال آ گئی تھی۔ اشال نے سٹائل سے کہا اور ساتھ ہی اسپیکر بھی اوپن کر دیا۔ ہیلو مسٹر مزمل، اشال نے سٹائل سے کہا اور ساتھ ہی اسپیکر بھی اوپن کر دیا۔ جی اشال، کیسی ہیں آپ؟ مزمل کی آواز کمرے میں گونجی۔ آئی ایم فائن، اشال نے برٹش ایکسینٹ میں جواب دیا۔ مسٹر مزمل، آر یو آل رائٹ؟ آپ ہمیشہ مجھے تم کہتے رہے، آج آپ پر آگے، کوئی خاص وجہ؟ آج مجھے احساس ہوا کہ تمہیں آپ ہی کہنا چاہیے۔ وہ کیوں؟ اشال نے ماہم کو چھیڑتے ہوئے مزمل سے پوچھا۔ اشال، جنہیں ہم عام سمجھتے ہیں وہ کسی نہ کسی کے لیے خاص ہوتے ہیں، اور جنہیں ہم تم کہتے ہیں وہ کسی نہ کسی کے لیے آپ ہوتے ہیں۔ خیر چھوڑیں، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ ٹیل می، اشال نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ میں کل والی بات پر آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ سے تلخی سے بات کی تھی۔ مزمل نے کھلے دل کے ساتھ اعتراف کیا تھا۔ آپ تو ہمیشہ اینگری ینگ مین بنے رہتے ہیں، آج یہ رومانٹک ہیرو کہاں سے آ ٹپکا؟ اشال نے حیرت سے کہا۔ آج ایک مسکراہٹ دیکھ کر مسکرانے کو جی چاہتا ہے۔ اگر وہ مسکراہٹ والی کسی اور کی ہو گئی تو؟ اشال نے ماہم کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو میں اس مسکراہٹ کے سہارے اپنی زندگی گزار لوں گا، مزمل نے ہولے سے جواب دیا۔ مسٹر مزمل، ڈونٹ مائنڈ، مجھے تو آپ دونوں پاگل سے لگتے ہو، کافی آؤٹ آف فیشن قسم کی محبت ہے۔ میں آپ دونوں کو ملانا چاہتی ہوں، کسی طرح کی بھی ہیلپ چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ اشال نے اپنی خدمات کی آفر دے دی۔ ایک طرف مسٹر محمود صاحب کی طے کی ہوئی نسبت ہے اور دوسری طرف میری محبت، دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے۔ مزمل ہم کلام تو تھا اشال سے، سن سب کچھ رہی تھی ماہم چودھری۔ اگر نسبت ٹوٹ جائے تو محبت خود بخود جیت جائے گی۔ اشال نے مزمل کو محبت پانے کا نسخہ بتایا۔ اشال، آپ کی فرینڈ کو نسبت والے سے محبت نہیں ہے، نسبت طے کرنے والے سے عشق ضرور ہے۔ حکیم صاحب نے مجھے بتایا تھا، میں نے ساری زندگی اپنے پیرنٹ سے نفرت کی، اب اپنی محبت پانے کے لیے کسی کے عشق سے ٹکرانا نہیں چاہتا۔ ویسے بھی محبت خلوص سے جیتی جاتی ہے، چالاکی سے نہیں۔ ایک بات بتاؤں اشال چودھری، شمون کے پچھلے 10 سال کی ہسٹری میرے پاس ہے، آڈیو ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے پتا ہے ماہم اسے جواز بنا کر بھی انکار نہیں کرے گی۔ میں خود بھی چودھری شمون سے انکار کروا سکتا ہوں، لیکن ایسا میں نہیں کروں گا۔ مزمل نے اپنی محبت کے اصول بتائے جو اشال کو پسند نہ آئے تھے۔ کیا لاہور اور گجرانوالہ کے درمیان کوئی مینٹل ہاسپٹل ہے؟ آئی ایم ڈپریسڈ، اور تم دونوں کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اگلے مہینے مزمل اس کی شادی ہے، اشال نے سختی سے شادی پر زور دے کر کہا تھا۔ اتنے ہی دھیرے سے مزمل نے جواب دیا، مجھے پتا ہے۔ تمہیں پتا ہے، اوکے بائے۔ اشال نے غصے سے موبائل بیڈ پر پٹک دیا۔ کیوں غصہ کر رہی ہو؟ یہ تم پوچھ رہی ہو؟ اگلے مہینے تمہارے اس جانور چودھری شمون کے ساتھ شادی ہے۔ دن کو اس گدے کے منہ میں تمباکو والے پان ہوتے ہیں اور رات کو اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس۔ سارے علاقے میں اس کی ریپوٹیشن بھی خراب ہے۔ تم کیوں کمپرومائز کر رہی ہو؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ماہم میں ابا سے کہتی ہوں، وہ شمون کے ابا سے بات کرتے ہیں۔
اس بار اشال قدرے خفا تھی۔ دفع کرو شادی کو، تم یہ بتاؤ تم نے ان کا نمبر میم کے نام سے کیوں سیو کیا ہے؟ ماہم سنگار میز کے سامنے سے اٹھی، بیڈ سے اشال کا فون اٹھایا، اسے شانت کرنے کے لیے اس کے گال پر الفت سے ہاتھ پھیرا اور بڑی محبت سے اسے بیڈ پر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ ماہم نے بھی مزمل کی طرح دھیرج کا مظاہرہ کیا۔ اس نے یہ سب کچھ ہولے ہولے رک رک کر کہا تھا۔ اشال کے چہرے پر حیرت بکھری ہوئی تھی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ ماہم نے اشال کو ہلا کر دوبارہ کہا۔ کیا پوچھا تھا؟ وہ ایسے بولی جیسے نیند سے جاگی ہو۔ ان کا نمبر میم کے نام سے کیوں سیو کیا ہے؟ مجھے چائے پلواؤ، اشال نے سنی انسنی کر دی۔ ماہم نے مومنہ کو فون کیا، وہ تھوڑی دیر بعد چائے لے کر آ گئی۔ چائے پینے کے دوران ان دونوں میں مزید کوئی بات نہیں ہوئی۔ تم نے اپنے اسکول کا نام کیوں میم رکھا ہے؟ اشال نے بتانے کے بجائے الٹا پوچھ لیا۔ ابو جی کہا کرتے تھے ساری کائنات 2 میموں کے صدقے سے وجود میں آئی ہے۔ کہتے تھے میم سے شروع ہونے والا سفر میم سے ہو کر اپنی منزل تک پہنچا تھا۔ میم سے میم؟ میں سمجھی نہیں، اشال نے حیرانی سے پوچھا۔ مکہ سے مدینہ، پھر مسجد سے ممبر، محراب تک، مسلمان سے مومن کے مرتبہ و مقام تک، ماں کی ممتا سے مان تک، محرم سے محبت، پھر محبوب سے مختار تک، مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تک، سب کچھ میم سے شروع ہو کر میم پر ختم ہوتا ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اشال نے اپنی سانسیں روک لی جب ماہم بات کر رہی۔ یہ سب کچھ انکل جی کہا کرتے تھے؟ اشال نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں، ابو جی کو میم سے شروع ہونے والے ناموں سے بڑی محبت تھی، اس لیے ہم دونوں بہنوں کا نام انہوں نے میم سے ہی رکھا، ماہم اور مومنہ۔ ماہم جی، آپ کے گھر کے سارے افراد کے ناموں میں 2 میمیں آتی ہیں، محمود، مریم، مومنہ، ماہم اور چودھری شمہون کے نام میں 1 میم ہے، مزمل میں 2 ہے۔ تمہارا تو پتہ نہیں، البتہ مجھے اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے۔ اچھا، میں چلتی ہوں۔ اشال نے یہ کہا اور مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن صبح فجر کے بعد سب نمازیوں کے جانے کے بعد مزمل مسجد سے باہر نکلا۔ ماہ رخ کے چہرے والی ماہم کی منتظر نگاہیں مرکوز تھی مزمل کے مکھڑے پر لکھی ہوئی تحریر کا متن پڑھنے کے لیے۔ مزمل کی آنکھوں کا مرکوز محور ماہم کی مقدس آنکھیں تھی۔ کوئی نظر سے سیراب ہو جاتا ہے، کسی کو لمس چاہیے ہوتا ہے۔ چند لمحوں میں ہی ان دونوں کی نگاہوں نے صدیوں کی مسافت طے کر کے اپنی اپنی منزلوں کو پا لیا تھا۔ موسم کوئی بھی ہو، محبوب کو دیکھ کر من مہکنے لگتا ہے، من کی کلیاں کھل کھل جاتی ہیں، ملن کی آرزو میں میٹھے میٹھے نغمے بجنے لگتے ہیں۔ حسب معمول مزمل گردن جھکائے اپنی گاڑی میں بیٹھا ہی تھا، گاڑی میں پڑا ہوا موبائل بج اٹھا۔ السلام علیکم اشال، مزمل نے کال ریسیو کی۔ وعلیکم السلام، ابا نے آپ کو بیٹھک میں بلایا ہے۔ اشال نے مختصر بات کی اور فون رکھ۔ مزمل کو کچھ فکر لاحق ہوئی، وہ نظریں جھکائے گلی سے گزرا۔ ماہم اس وقت بھی کھڑکی میں کھڑی تھی، مزمل نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ السلام علیکم حکیم صاحب، آپ نے بلایا تھا؟ مزمل نے بیٹھک میں داخل ہوتے ہی کہا۔ حکیم صاحب اس کے استقبال کے لیے پہلے سے کھڑے تھے۔ وعلیکم السلام، بیٹھو مزمل بیٹا، پہلے ناشتہ کر لیں، بعد میں بات کریں گے۔ ماہم اپنے کمرے میں بے چین ہو گئی تھی، اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی، خیالوں کی نگری سے کئی خیال نکل نکل کر فشار خون کو تیز کر رہے تھے، قدم رکنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک نہ جانے کتنے ہی چکر لگا چکی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد حکیم صاحب نے ہی بات شروع کی۔ دنیا میں پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا تھا۔ حکیم صاحب نے ٹٹولتی نظروں سے مزمل کو دیکھ کر کہا۔ مجھے علم ہے، مزمل نے اعتماد سے جواب دیا۔ جہاں حاجت ختم ہو، علم وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ علم کا علم ہونا لا علمی ہے، جو تم دونوں کر رہے ہو وہ غلط ہے، گناہ ہے، وہ تمہارے لیے نامحرم ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو، اس کی نسبت کسی اور سے طے ہے۔ حکیم صاحب نے تحمل اور حکمت سے مزمل کو سمجھایا، جس منفی چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے وہ مثبت بن جاتی ہے۔ میں اس نامحرم سے نکاح کر کے اسے محرم بنانا چاہتا ہوں۔ اس بار مزمل کی آواز میں الفت کے ساتھ ساتھ درد بھی تھا۔ یہ ناممکن ہے، وہ شادی سے انکار نہیں کرے گی، تم اس کی اجازت کے بغیر رشتہ بھیجو گے نہیں؟ اس نے مجھے اپنے تایا سے بات کرنے سے منع کر دیا ہے، اور تم نے کہا ہی نہیں۔ مزمل بیٹا، دستک دینے سے دروازہ کھلتا ہے، دعا مانگنے سے مرادیں ملتی ہیں۔ حکیم صاحب، دستک دینے کی اجازت نہیں، رہا سوال مانگنے کا، ساری زندگی اس کی ناشکری کی ہے، ہمیشہ محبتیں لٹنے کا گلہ کیا ہے، اب کس منہ سے محبت مانگوں؟
اب سوچا ہے جو وہ عطا کر دے گا اس پر شکر کروں گا، جو نہیں دے گا اس پر صبر۔ مزمل نے لرزتی آواز میں کہا۔ صبر؟ صبر بڑی دور کی منزل ہے مزمل بیٹا، جو مل گیا اس پر راضی ہو جاؤ، جو نہیں ملا اس پر شکر کرو۔ صبر کا مقام اس سے بہت آگے، بہت دور ہے۔ صبر اور شکر سے پہلے کوشش ہے جو تم نے کی ہی نہیں۔ حکیم صاحب نے ہونٹوں پر تبسم سجائے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ کوشش اس ڈر سے نہیں کرتا کہیں محبت کے حضور بے ادبی نہ ہو جائے۔ میں تو پہلے ہی محبت کی درگاہ سے راندہ درگاہ ہوں مزمل بیٹا، پھر دعا ہی واحد راستہ ہے۔ اسے دعا مانگنے والے بہت پسند ہیں، گنہگار ہوں یا نیکوکار، شکر والے ہوں یا نہ شکرے، بس ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے۔ حکیم صاحب نے شائستگی سے حل بتایا۔ مجھے اجازت دیں، فیکٹری پہنچنا ہے۔ مزمل نے اجازت لی اور بیٹھک سے نکل آیا۔ ماہم کو مزمل کی مہک کھڑکی تک کھینچ لائی۔ وہ گردن جھکائے اس کی گلی سے گزر گیا۔ ماہم کی نظروں نے مزمل کو گاڑی تک چھوڑا۔ گاڑی کے جانے کے بعد بھی کچھ دیر تک ماہم کی نظریں اسی مقام کو دیکھتی رہیں جہاں اس کے من کے میت کی سواری کھڑی تھی۔ وہ پلٹی تو اشال اس کے پیچھے موجود تھی۔ تم یہاں؟ ماہم نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں میں، آنٹی اور مومنہ تمہارے کمرے میں پہلے ہی کام آتی ہیں، اب میرے آنے پر بھی پابندی لگا دو، اشال نے گھورتے ہوئے کہا۔ ایسا سوٹڈ بوٹڈ ایک دم کام ڈاؤن عاشق میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ مجھے یہ تو بتاؤ، محبت کی کوئی الگ کوالیفیکیشن ہے جس میں تم دونوں نے اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے؟ ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو تم دونوں جو میری جیسی بندی کی سمجھ سے باہر ہے۔ ابا تو عالم فاضل آدمی ہیں، وہ مشکل بات کریں تو سمجھ جاتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ایک لڑکا تمہیں محبت کرتا ہے، تم بھی اسے چاہتی ہو، انکار کر دو، سمپل۔ ماہم تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ میری مثال تمہارے سامنے ہے۔ ابا نے میرے لیے کسی اور کو پسند کیا تھا، میں حارث سے محبت کرتی تھی، تمہیں اپنے دل کی بات بتا دی، تم نے ابا کو سمجھایا، میں نے بات کی، ابا مان گئے۔ حارث کی خواہش پر ابا نے ہمارا نکاح بھی پڑھا دیا۔ سیدھی سادی سی لو سٹوری۔ تمہاری محبت انگلش کے ٹینسز کی طرح بہت ہی مشکل ہے۔ اشال نے ماہم کو ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ لمبا چوڑا بھاشن دے ڈالا۔ ایک بات تم کتنی دفعہ کرو گی؟ جب بھی آتی ہو یہی بات لے کر بیٹھ جاتی ہو۔ کل تم نے کہا تھا تمہیں سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہیں، آج پھر سے وہی بات۔ ماہم نے سنجیدگی سے کہا۔ اشال نے سنی انسنی کر دی اور کہنے لگی، سوالوں کو چھوڑو، بس تم مہراج کے والوں کو جواب دے دو، اس رشتے سے صاف انکار کر دو۔ انکار ہی تو نہیں کر سکتی، سارے شریکے برادری میں ابو جی کی تھو تھو ہو جائے گی۔ سارا شریکہ کہے گا ہیڈ ماسٹر چودھری محمود کی بیٹی نے اپنے مرے ہوئے باپ کی زبان کی لاج بھی نہ رکھی۔ تم لاج رکھ لو، بھلے ہی مزمل کی محبت کا جنازہ نکل جائے۔ اشال نے ترش لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں تم نے کہا تھا یا اس نے، چلاکی سے محبت نہیں جیتی جاتی، تم دونوں کی باتیں بھی ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ تم شمہون کا سارا بایو ڈیٹا کھول کر اپنے تایا جی کے سامنے رکھ دو، تایا جی شمہون کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں۔ ماہم نے بے تاثیر چہرے کے ساتھ جواب دیا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی؟ اشال نے حیرانی سے پوچھا۔ ان کی بھی زبان کا سوال ہے، میں ان کی بیٹی کی منگ ہوں، ہمارے خاندان میں لوگ مر جاتے ہیں، منگ نہیں چھوڑتے۔ اب بھی؟ اشال کو دھچکا لگا تھا۔ ہاں اب بھی، ماہم نے بڑی مشکل سے کہا۔ وہ ضبط کے باوجود اپنے اشک نہ روک سکی۔ تقریباً 4 ہفتوں بعد ایک دن بازلا آنکھوں میں اشکوں کی چمک سجائے جنوری کی چمکتی دھوپ میں فاطمہ جناح میڈیکل کالج کے لان کی ہری ہری گھاس پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے مومنہ کے آنے کی بھی خبر نہ تھی۔ مومنہ اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ چند لمحوں بعد مومنہ بھی اس کے سامنے اسی کے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ او ہیلو، کیا ہوا تمہیں؟ مومنہ نے دائیں ہاتھ سے بازلا کے بائیں کندھے کو ہلاتے ہوئے پوچھا۔ بازلا نے مومنہ کی طرف اشکوں سے بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہی تھا، اشک فٹ سے چھلک پڑے۔ وہ شاید مومنہ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ رو کیوں رہی ہو؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، اس بار مومنہ نے قدرے فکر مندی سے پوچھا۔ بازلا نے خود کو سنبھالتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ کا سہارا لیا اور کہنے لگی، رو نہیں رہی، بس دل بھر آیا تھا، پتہ ہی نہیں چلا کب آنسو نکل آئے۔ بازلا نے شولڈر بیگ سے ٹیشو پیپر نکال کر اپنے آنسو صاف کیے۔ مومنہ نے بازلا کی گھاس پر رکھی ہوئی کتابوں کے اوپر پڑے ہوئے چشمے کو اٹھایا اور بازلا کو لگاتے ہوئے بولی، لوگ چشمے کے ساتھ جن لگتے ہیں اور تم چشمے کے بغیر چڑیل۔ مومنہ کی بات سن کر بازلا مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مومنہ پھر سے بول پڑی، چلو کینٹین چلتے ہیں، جو مرضی کھاؤ، بل میں دوں گی۔
مومنہ نے شاہانہ انداز کے ساتھ کہا۔ وہ دونوں کینٹین کی طرف چل پڑی۔ فاطمہ جناح میڈیکل کالج اور گنگا رام ہاسپٹل کے درمیان سڑک کے نیچے سے جو انڈر پاس دونوں اداروں کو ملاتا ہے، وہ چلتے چلتے وہاں پہنچ گئی۔ اس جگہ ٹریفک کا شور قدرے کم ہوتا ہے۔ مومنہ نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بازلہ کو اسی جگہ رو کر پوچھا، دل کیوں باہر آیا تھا تمہارا؟ مومنہ کی سوالیہ نظریں بازلہ کے چہرے پر مرکوز تھی۔